اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرے ورسز پاکستانیوں اور میرے بولی اور پیاری عوام، آپ کو میری طرف سے چیف جسٹس پارٹی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں کل رات کو نیوز سن رہا تھا جس میں خان صاحب ہاسپٹلز کے دورے کر رہے ہیں، ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب سرگودا میں جا کے گفٹ دے رہے ہیں، فردوس عاشق شور مچا رہی ہے جی دبئی کچھ ہے، کشمیر بنے گا پاکستان۔ خان صاحب، پوری کی پوری عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور آپ کے اوپر بہت ہی زیادہ امیدیں ہیں ہماری پاکستانی عوام کو۔ خان صاحب، ریکویسٹ یہ ہے آپ سے کہ ادھر ہاسپٹلز کے دورے کر کے سوشل میڈیا پہ اپنی ویڈیو وائرل کر کے یا وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب آپ گفٹ وغیرہ دے کے ویڈیو وائرل کر کے کیا عوام کو کیا سبق دینا چاہتے ہیں؟ آپ کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کشمیر میں ہمارے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، آپ اندھے ہیں؟ آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا؟ کیوں آپ کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں؟ کیوں آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی؟ کچھ خدا کا تھوڑا سا خوف کریں۔ قرآن پاک میں الحمدللہ ہمارا مسلمانوں کا یقین ہے کہ قرآن پاک میں جھوٹ نہیں ہے۔ جب قرآن پاک میں ذکر ہے کہ مسلمان کا دوست ہے، مسلمان ایک کو تکلیف ہو تو پوری کی پوری امت مسلمہ کو تکلیف ہوتی ہے، تو پھر آپ کو کیوں نہیں ہوتی؟ آپ کو کیوں وہ معصوم بچے بلکتے ہوئے نظر نہیں آ رہے؟ آپ کو کیوں وہ ماؤں کی چیخیں آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ کہ آپ کے ضمیر اتنے ہی مردہ ہو چکے ہیں کہ جو آپ کو بالکل جھنجھوڑتے ہی نہیں، آپ کو کچھ کہتے ہی نہیں کہ اے عمران تو کیا کر رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جب حکومت تھی تو وہ کہتے تھے کہ اگر دریا کے کنارے کتا پیاس سے مر جائے تو اس کی بھی مجھے پوچھ ہوگی۔ حالانکہ کتا اگر دریا کے کنارے ہے تو اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس نے اپنی مرضی سے پانی نہیں پیا، لیکن پھر بھی اللہ میاں کی ان سے اللہ میاں پوچھیں گے کہ یہ کیوں ایسے ہوا۔ اور آپ کی دور حکومت میں کتنی دنیا مر رہی ہے، کس طرح ظلم ہو رہا ہے، کس طرح لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، کس طرح ہماری ادھر کشمیر میں لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم آپ کے سامنے سرعام ہندو کر رہے ہیں، اور آپ کو تھوڑی سی شرم بھی نہیں آ رہی؟ تھوڑا سا بھی آپ کو نہیں؟ آپ کا ضمیر، میں حیران ہوں کہ جب آپ رات کو سوتے ہیں تو کیا آپ کا ضمیر آپ کو تھوڑا سا بھی نہیں کہتا کہ آپ کی شرم کدھر گئی، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز اپنے اس مردہ دل کو تھوڑا سا زندہ کریں اور تھوڑی سی صرف اور صرف شرم کر کے تو پلیز ان کی کچھ ہیلپ کریں۔ ہم پوری کی پوری عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ عوام کو خود اپنے گھروں سے اسلحہ لے کے کشمیر میں جانا پڑے، پھر آپ کے لیے بھی پرابلم ہو، ہر چیز کا گہراؤ کرنا پڑے اور اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان میں آ کے کچھ کرنا پڑے، اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک دفعہ خود پلیز اس کے اوپر غور کر لیں اور ہمارے کشمیری بھائیوں کے اوپر رحم کریں۔ یہ ریکویسٹ ہے خان صاحب آپ کے ساتھ۔ یہ فردوس بی بی کی آڑ لے کے، عثمان بغداد کی آڑ لے کے، ان لوگوں کی آڑ میں کچھ نہیں ہونے والا۔ آپ قائد اعظم کے بعد پہلے لیڈر ہیں جس کے نام پہ جن کو ایوارڈ ملا ہے، اور لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں۔ خان صاحب، کل کو یہ لوگ جب بد دعائیں دیں گے تو آپ اللہ میاں کو جا کے کیا حساب دیں گے؟ اس لیے وہ جو ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان پاکستانی ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے ان کی ہیلپ کریں۔ ہمیں کسی کافر سے جا کے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ مسلمان کا کبھی بھی کافر دوست نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں ٹرمپ سے یا کسی اور سے جا کے ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں اجازت دے ہم کیا کریں۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمیں خود پتہ ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے حکمرانوں کو خود پتہ ہونا چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس لیے خان صاحب تھوڑا سا ان کے اوپر رحم کریں اور ادھر ہاسپٹلز میں گھوم پھر کے ویڈیو وائرل کر کے دکھا کے کہ جی دیکھو آپ کے حکمران صاحب آج عید والے دن بھی جو ہیں وہ ہاسپٹلز کے دورے کر رہے ہیں، ایسا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔
اپنے دل کو صاف کریں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے حاضر ہونا اس بات پہ غور کریں اور جا کشمیریوں کی مدد کریں. مہربانی ہے آپ کی. ورنہ پھر چیف جسٹس پارٹی اور اوورسیز پاکستانی یہ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ان کی ہیلپ کرنی ہے یا کیسے ان کے ساتھ چلنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.